وضاحت سے فرمائیے گا، آج جو ہے وہ ٹرائل مکمل ہوا، سزائیں اناؤنس ہو گئی ہیں، اس سے پہلے بھی سزا اناؤنس ہوئی تھی، آپ نے پہلے بھی مسترد کیا تھا، آج بھی تحریک انصاف جو ہے وہ کر رہی ہے، تو کیا تحریک انصاف ان تمام کیسز کو لے کے اپیل میں جا رہی ہے؟ کیا نیکسٹ کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے اپیل میں تو جائیں گے، لیکن تو جو 3 چیزیں ہو رہی ہیں، پہلی چیز یہ کہ جو 9 مئی کی ایکچوئل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کریڈیبلٹی کے ساتھ، وہ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. عوام کی نظر میں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. میڈیا پہ آپ نیوز سٹیکرز میں جتنے اینالسٹ بھیج دیں، یہ ایک حقیقت ہے، جا کے پول کر دیں. دوسری چیز جو آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ابھی جو پورے ملک کی جو ہے وہ ایک کیا لفظ میں استعمال کروں، لیکن جو پرسیپشن جا رہا ہے وہ آپ نے خود دیکھ لیا، جو یو ایس یو کے یا ای یو کے ریاکشنز تھے اور جو اس کے ریپرکشنز پاکستان کے لیے ہو سکتے ہیں، اس سے بھی کوئی اگری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اگر آپ ایکچولی دیکھیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ اگر یہ ایکچولی انصاف کے بارے میں ہے اور 9 مئی اتنا ایک سیریس مسئلہ ہے، تو پھر کیوں نہیں ایک جوڈیشل کمیشن یہ دیکھتی کہ 9 مئی سے پہلے کیا ہوا، 9 مئی کو کیا ہوا، کس کا کیا کردار تھا، اس میں کنسپیرسی تھی یا اس میں، کیونکہ اس بات پہ تو صرف سزا نہیں بنتی نا کہ کوئی جو ہے وہ کسی بلڈنگ کے باہر پروٹیسٹ کرے. پہلی بات تو یہ، اگر یہ ایکچولی جو ہے وہ انصاف کے بارے میں تھا اور 9 مئی کو ہر کوئی جو انوالو تھا اس نے کوئی ناقابل معافی گناہ کیا ہے، تو پھر کیوں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز جنہوں نے اس کے بعد پریس کانفرنسز کی وہ وائٹ واش ہو گئے؟ ٹھیک ہے. اگر یہ انصاف کے بارے میں تھا تو پھر ہم اگر اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی کو پاکستان کے آئینی نظام کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، تو پھر کیوں 2024 کے الیکشن رزلٹ کو فوج کیا گیا؟ اگر یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینے کا تھا، اگر گھر مقدس ہے، تو پھر ہر وہ عام سٹیزن جو پی ٹی آئی کا ورکر جس کے گھر میں پنجاب پولیس گئی یا نامعلوم گئے بغیر وارنٹ کے، یہاں پہ گئے، ہم پولیس سٹیشنز میں جو ہے وہ پوچھتے گئے اور ہمیں جو ہے وہ ایس ایچ اوز مافیا جو ہے وہ کرتے گئے کہ میں جی ایف آئی آر نہیں کر سکتا، تو پھر ان کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دنیا نے دیکھی ہیں. میرے خیال میں ہمارے عدالتی نظام میں اتنا دم ہے کہ وہ جس نے گناہ کیا ہو اس کو وہ جو ہے وہ سزاوار ٹھہرائے اور جو بے گناہ ہو اس کے لیے سٹینڈ لے، لیکن اس کو چھوڑیں تو نا. آپ ججز پہ پریشر ڈالتے ہیں، ججز کے خط موجود ہیں، یہ تو میری جو کلیم نہیں ہے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، پشاور ہائی کورٹ کے، سندھ ہائی کورٹ کے. پروف تو ہے نا سر، پروف تو ہے نا، جو ویڈیو سامنے آئی، جو جلاؤ گرا ہوا، اس میں جو لوگ خود انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ شیئر کی، فیس بک پہ ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو اس سے کہیں زیادہ سالڈ سٹینڈرڈ آف پروف پہ آپ یہ نہیں مانتے کہ 26 نومبر کو گولی حکومت نے چلائی اور عام شہریوں کو شہید کیا، اسی پروف کی آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ 9 مئی کو سٹینڈ کرتا ہے تو وہ 26 نومبر کو کیوں نہیں سٹینڈ کرتا؟ ایک تو جو انہوں نے فگر پیش کی 2019 میں کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئیں ملٹری کورٹ سے، اور 2018 میں کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئیں، آپ کی حکومت تھی، خان صاحب کے بیان جو ہے وہ موجود ہے ریکارڈ پہ، اس پہ جو ہے وہ اب تحریک انصاف کیوں ملٹری کورٹس کو جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نمبر 1. نمبر 2، جو مذاکرات چل رہے ہیں اس پہ آج بھی جو بھی بات انہوں نے کی کہ خان صاحب نے کہا کہ جو کال دی گئی ہے ریمنٹس منگوانے کی، باہر سے جو رقوم آتی ہیں وہ منع کیا ہوا ہے لوگوں کو، وہ نہیں بھیجیں گے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا رہا، تو پھر مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے؟ میں جی 3 چیزوں کو ڈیل کرتا ہوں. انہوں نے ایک سوال پوچھا، اس کا جواب ہے کہ کیوں 9 مئی کا کمیشن بنے. دیکھیں 9 مئی کو صرف 9 مئی کے واقعات تو نہیں تھے نا، اس کا میں جواب یہاں پہ دے دیتا ہوں. وہ سلسلہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے شروع ہوگا، کیونکہ اس وقت باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آج تک اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں دخل اندازی رہی ہے. 2 کلیمز ہیں اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کہ اس میں جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کا ہاتھ تھا اور ان کے بہت سے وکیل بشمول جو کرنٹ وزیر دفاع ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پش کیا حکومت چینج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. کیا ہمارے آئین کے مطابق یہ بات انویسٹیگیشن مانگتی ہے یا نہیں؟ 25 مئی کو جو تشدد ہوا، جو این اے کے بائی الیکشنز قانون کے مطابق نہیں ہوئے، جو صوبائی الیکشنز آئین کے مطابق نہیں ہوئے،
جو پھر عمران خان کے گھر پہ جو واقعات ہوئے زمان پاک میں، جو ان کے ساتھ ہوا 18 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ ساری چیزیں کہ آیا یہ اس میں کسی کا رول تھا؟ جو پھر عمران خان کا اریسٹ تھا جو سپریم کورٹ نے انلیگل ڈکلیئر کر دیا تھا، 9 مئی پہ ہوا تھا نا، اگر وہ اریسٹ نہ ہوتا تو وہ پروٹیسٹ بھی نہ ہوتے. ایک فریم ہوتا ہے کہ اگر ان سارے واقعات میں کوئی ایکسٹرنل رول تھا تو پھر جس کا رول تھا شاید اس لیے لوگ نیچرلی وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے چلے گئے. کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا نا، اور اگر ان کا رول نہیں تھا، اگر ہم غلط ہیں تو وہ بھی میں تو آپ کو نیوٹرلی کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ ہسٹری تو جو ہے یہ ڈائیورس تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، جو نو کانفیڈنس تھا وہ پیش ہوا پارلیمنٹ کے اندر، ٹھیک ہے، اور احتجاج ہو رہا ہے جو ملٹری انسٹالیشن کے باہر ہو رہا ہے. میں نے آپ کے لوگ پارلیمنٹ کے باہر نہیں گئے، لوگ ڈی چوک نہیں گئے تھے، وہاں کیوں گئے؟ میں نے آپ کو میں آپ کے ایک کالیگ ہیں، انہوں نے اس دن ویگو جرنلسٹس کی بات کی، مذاق میں وہ کہہ یہ رہے تھے کہ ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے فیورٹ سیاستدان کون ہے؟ انہوں نے کہا شہباز شریف. ان سے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ وہ ہر چیز کو ہاں ہی کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے ہاتھ میں اختیار ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو جواب مل گیا؟ نہیں، آپ اچھا یہاں پہ ایک بات ہے کہ خان صاحب میں بھی یہ بیان موجود ہے کہ ہم اپنے بندے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پورے کرانے کے لیے کسی کی ہیلپ لیتے تھے. بالکل، وہ بھی تو اعلان کا عمران خان نے تو کہا ہے جو انہوں نے غلطی کی ہے، یہاں پہ غلطی نہیں مانی جا رہی. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک بار 93 میں کہہ رہے تھے کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، جو پھر 99 میں انہوں نے ایک آرمی چیف کو ہوا میں ڈپوز کیا، اور آج این آر او کی باتیں کر رہے ہیں. این آر او تو ایجاد ان کے لیے ہوا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ سے لے کے ایبسولوٹلی یس تک جو سب کا سفر ہے وہ اس میں کیا فرق ہے؟ کہاں تک پہنچا وہ؟ کیوں پہلے ناٹ تھا اب یس ہو گیا؟ کوئی سفر نہیں ہے. دیکھیں، اگر عمران خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نہیں ہوتے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے جو ہیں وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، تو عمران خان کو دنیا میں بہت سپورٹ بہت پہلے مل جاتی ہے. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو نارملی ہم نہیں کرتے. عمران خان کو انٹرنیشنل سپورٹ وہ نہیں ملی، وہ صرف وہ اس لیے نہیں کہ جو دنیا ہے اس کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کو ایک ایسے پاکستان کو یوز ٹو ہے کہ جب جیسے رچرڈ آرمیٹاج جنرل مشرف کو کہیں کہ 9/11 ہو گیا، آپ ہماری کیا مدد کریں گے، تو وہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا، کہ اس نے کہا کہ جو آپ کو چاہیے آپ کو مل جائے گا. ٹھیک، دس از واٹ the world is used to in terms of پاکستان. ہوا کیا ہے دیکھیں، جو انہوں نے چارجز رچرڈ گرینیل پہ لگائے، مجھے نہیں پتا کہ پی ایم ایل این والوں کی کیوں جو ہے وہ دشمنی ہے، یا یہ کون سے جو ہے وہ فارن پالیسی کے ہینڈ بک میں لکھا ہے کہ ایک نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آئے کسی بھی ایسے ملک میں جس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہونے چاہیے، کہ آپ ان کو ذلیل کرتے جائیں. I don't know یہ کس کا بھلا کر رہے ہیں. جو انہوں نے چارجز لگائے ہیں وہ تو وہ خود ہی جواب دے دیں. میں آپ کو یہ کہہ دوں گا پرسنلی میں نے ان کی ایک ٹویٹ ری ٹویٹ نہیں کی، میرا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ ضرور ہے کہ جو پاکستانی امریکنز یا جو پاکستانی ڈایاسپرا جنہوں سے انہوں نے ووٹ کا حق لیا ہے، جن کے یہ پاسپورٹ چھینتے ہیں، اگر وہ جو ہے وہ عمران خان کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کا حق ہے، بالکل وہ ٹھیک کر رہے ہیں. پی ٹی آئی سے نہیں ہے، وہ اس میں پی ٹی آئی کے فورن چیپٹرز بھی ہیں، لیکن ایز پاکستانی امریکنز ان کا حق ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح نہیں ہمیں تو توقع ہے کہ جس دن یہاں پہ آئین اور قانون اور ججز کو ویسے جو ہے وہ آزادی مل جائے گی. ایک تو میرے خیال میں واقعی آزادی کی تحریک ان بیچارے ججز کے لیے رن کرنی چاہیے جو کہ دباؤ میں بھی نہیں آئے، ان کے کمروں میں کیمراز لگانے کے بعد بھی، لیکن اس کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ بروٹ فورس والی قانون سازی کرنی پڑی، جس میں ایک قانون تو انہوں نے پاس کر دیا، دوسرا قانون ہی انہوں نے ایسے پاس کیا مدرسہ بل کا، جس کو یہ خود نہیں امپلیمنٹ کر سکے. مطلب یہ تو اس قانون سازی کا حال تھا. ٹھیک ہے، آزادی تو عمران خان کو ویسے ہی ملنی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان ٹاکس پہ آتے ہیں، یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ ٹاک صرف اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ مسئلے ٹاک سے حل نہیں ہوتے نا، تو بعد میں جب ایک
پارٹی دوسرے پارٹی کے بعد جو ہے وہ اپر ہینڈ لے کے آتی ہے تو پھر جو یہ ہمارا سائیکل ہے پولیٹیکل جس میں ایک پارٹی دوسرے پارٹی کے پیچھے پڑتی ہے اینڈ وائس ورسا، وہ ختم نہیں ہوگا. تو وہ مفاہمت سے جو ہے وہ چیز حل کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کی سیاست تو ختم ہو چکی ہے، آگے جو ہے وہ لوگ جوتے ماریں گے.